محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ احباب گرامی قدر، قرآن پاک دے 20ویں پارے دے آخر تے ایک سورت ہے جو 21ویں پارے دی ابتدا چ ختم ہو جاندی۔ اس سورت دا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت عربی زبان اندر مکڑی نوں کہا جاندا ہے، اور مکڑی ایک ایسا کیڑا ہے جڑا اپنے لعاب دے نال اپنا جال آپ بناندا ہے۔ اس سورۃ العنکبوت دی 45 نمبر آیت اور 21ویں پارے دی پہلی آیت دا آخری ٹکڑا انتہائی قابل توجہ ہے۔ گرامی قدر محترم احمد یزدانی صاحب حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا آصف صاحب اور دیگر بھائی ہر طرح مبارکباد دے مستحق نے کہ جویں مستمعین سامعین بڑی کثرت دے نال تشریف فرما نے۔ میرے واسطے اعزاز دی بات ہے، خوشی دی بات ہے کہ علاقہ بھر دے مقتدر معروف علماء قراء اور مہمانان گرامی قدر اسٹیج دی زینت بن چکے نے، اور اصل خطابات انشاءاللہ انہاں دا سلسلہ میرے تو بعد جاری رہے گا۔ میں تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے ایک دعا کرنا دل کردا ہے تے آمین کیا جے، نہ دل کیتا تے پاویں چپ رہا جے۔ دعا میں یہ کرنا، اللہ سونے جدوں دی سورہ فرقان پڑھی ہے نا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ کئی ایسے بھی خوش نصیب گناہ گار ہون گے کہ قیامت والے دن اللہ انہاں دے گناہ بھی چک چک کے نیکیاں بنا دے گا۔ اللہ پاک ساڈی دعا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی زندگی پر دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ سارے نہیں بولے، اللہ ساڈیاں پریشانیاں نوں خوشیاں اندر تبدیل کر دے۔ اللہ سانوں بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ سورۃ العنکبوت کی بھئی 45 نمبر آیت ہے اور 21ویں پارے کی یہ پہلی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، تو جو میری طرف رہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بھی اکبر ہیں، اور یہاں پہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ میرے بندو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، بیمار ہو تب بھی، مقروض ہو تب بھی، بے سہارا ہو تب بھی، غمی کا موقع ہے تب بھی، خوشی کا موقع ہے تب بھی، ایک میں اللہ کا پیغام ذہن میں رکھنا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ چھلے کڑے دھاگے بابے دربار مزار یہ سب سے بڑی چیز نہیں ہے بھئی، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے آپ مسجد میں تشریف فرما ہو، رسول رحمت علیہ السلام ایسے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، کتاب الدعا طبرانی میں ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے، المستدرک علی الصحیحین میں ہے، دیگر کتابوں میں حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا، اے میرے صحابہ، الا اخبرکم بخیر اعمالکم، بھئی تسی جننے بھی نیک عمل کر دے جے، میں اللہ دا نبی اج تہانوں تہاڈے عملاں چوں سب نالوں بہتر عمل نہ دساں؟
وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ جیڑا بھی عمل کر دے ہو اللہ نو چنگا لگدا ہے تے اج تانوں میں او عمل نہ دساں جیڑا تواڈے اعمال چوں اللہ نو بہت زیادہ چنگا لگدا ہے وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ کوئی بھی نیکی کر دے ہو تے درجہ جنت چ بلند ہوندا ہے اج میں رب دا نبی تانوں ایسا عمل نہ دساں کہ اگر سب نالوں زیادہ جنت چ درجے بلند ہوندے نے تے اس عمل دی وجہ تو ہوندے نے وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ حضرات توجہ فرمانا آپ نے فرمایا آج میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی کے صدقہ و خیرات سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے اب 1 درجہ بہتر ہے 10 درجہ بہتر ہے 1000 درجہ بہتر ہے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں اسی کدی بھی زندگی چ کوئی ایک توڑا بھی سونا نہیں دیتا ہونا ایک توڑا چاندی بھی صدقہ نہیں کیتا ہونا لیکن فرمایا ایک بندہ منہ ٹنا سونا چاندی رب دے رستے چ دوے اور ایک بندہ او عمل کرے جڑا میں اج دسن لگا اے او دے نالوں بھی بڑا عمل ہے وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ فَتَضْرِبُوا رِقَابَكُمْ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک مجاہد اللہ کے رستے میں جہاد کے جوہر دکھلائے صحابہ کہنے لگے وَمَا ذَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول وہ عمل کیڑا ہے جڑا سارے عمال نہ بہتر ہے اللہ دے ہاں چنگا ہے سب نہ زیادہ درجے بلند ہوندے نے سونے چاندی دے صدقہ و خیرات نالوں بہتر ہے فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ جہاد نالوں بھی افضل ہے تو جو میرے وال بھائی نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا او عمل اے وے کہ میرے تو بعد 12 ربیع الاول دن 3-4 کھوتے رڑے سجا کے تے مدینے دیاں گلیاں کڑ چھڑیا جے یا میری قبر پاک تے آ کے کوئی نظر و نیاز کر لے آیا جے کوئی عرس منا چھڑیا جے نا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اس عمل دا نام ہے ذکر اللہ تعالی ہر حال دے اندر اپنی زبان چوں اللہ پاک دا ذکر کریا کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ اور میں صحیح مسلم اندر پڑھے ہے وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ احیانِهِ نبی علیہ السلام گرمی اندر سردی اندر صبح اندر شام اندر سفر اندر حضر اندر امیری اندر غریبی اندر ہر حال اندر نبی علیہ السلام اللہ پاک دا ذکر کر دے سن احباب گرامی قدر لو بیان انشاءاللہ پھر کسی موقع تے کران گے میرا آج دل کردہ ہے میں نا حضرت احمد یزدانی صاحب دے اس پروگرام چ ایک چھوٹا جہا کارڈ تاڑے واسطے لے کے آیا یہ دیتے نا ایک ذکر لکھے ہے میں دی تھوڑی جی اہمیت بیان کرنی ہے لیکن توانوں پہلے ایک میں مبارکباد دیاں توانوں مبارک ہوئے اہل حدیثو تواڈی نماز بھی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہے تے تواڈا ذکر بھی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہن میں لاہور چ پوچھنا بند کمرے چ میں گل نہیں پیا کردا تو جو میروا رکھیو لوگاں نے ذکر دے الفاظ بھی گھڑ لے نے انداز بھی گھڑ لے نے اور مسنون اذکار دیاں جگہ بھی تبدیل کر دتیاں نے مینوں ایماندار نہ دسو اے ذکر کون کردا سی اللہ 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 یہ کیڑے نبی دا طریقہ ہے کیڑے صدیق دا طریقہ ہے کیڑے علی دا طریقہ ہے کیڑے حسن و حسین دا طریقہ ہے کس میرے پیغمبر دے پیارے صحابی دا طریقہ ہے اللہ 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 یا حق ہو حق ہو حق ہو یہ بھائی تو انہوں کنے دسے ہے اللہ 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 اے کلے لفظ اللہ دا ذکر کرنا ایک کس نبی پاک دی سنت ہے ایک منو بندہ کہنے لگا مولوی صاحب عقل کرو یہ تے قرآن چاہیا ہے کہ اللہ اللہ دا ذکر جائز ہے میں کہا کتھے آیا ہے آندھا قرآن نہیں جے پڑھیا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اللہ کہندہ ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو تے اللہ 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 اے اللہ دے نام دا ذکر نہیں تے ہور کی ہے میں کہا گل سنو میری یہ 10 قرآن اتریا کہتے ہوئے تیرتے کہ نبی پاک تے آندھا نبی پاک تے تو میں کہا نبی پاک نے 13 سالہ زندگی دی اندر جدوں بھی ذکر کیتا ہے یا سبحان اللہ دا کیتا ہے یا الحمدللہ دا کیتا ہے مل کے بولو اللہ 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 کلے اللہ دا ذکر نبی پاک نے 23 سالہ زندگی اندر کیتا سارے نہیں بولے کیتا میں کہا قرآن دی سمجھ تینوں بہتی ہے کہ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو بہتی سی پھر آج کل نا لاہور چ ایک نادے علی مینوں کینیڈا تو ایک عزیزہ دا فون آیا
وہ آدھی میں نہ اولاد واسطے مختلف مسنون ذکر پڑھ دی ساں تے مینوں میری سس کہن لگی نہیں نادے علی پڑھیا کر، نادے علی نہ منڈا ہوندا ہے، نادے علی نہ صحت ملدی ہے، نادے علی نہ مشکلاں ٹلدیاں نے، تسی بھابی نادے علی نہیں پڑھ دے تہاڈا بیڑا تاں نہیں تردا۔ میں کہا نادے علی کی ہے؟ نادن علیًا مظہر العجائب تجدہ اونن فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ایک کون تو انہوں دس گیا ہے؟ اوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں جے پڑھ دے تو انہوں نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں بھول گئیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے اللہ نے کوئی دکھ ایسا بنایا ہی نہیں، کوئی غم میرے اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں جیڑا دعائے یونس دی برکت دے نال اللہ دکھ دور نہ کردہ ہوئے۔ تسی قرآنی اذکار چھڑ گئے ہو، حدیثی اذکار چھڑ گئے ہو۔ اہل حدیثاں دا جرم اے وے کہ وہ سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کروا کے تو انہوں اس بات دا پیغام دین دینے اور لوگوں قرآنی ادعیہ یاد کرو، قرآنی دعاواں یاد کرو، قرآنی اذکار یاد کرو، صبح و شام دے اذکار یاد کرو۔ باہر صورت تو انہوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ میری ذات اندر عیب موجود نے، ہزاروں عیب نے، میرے علماء اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں جے کر دے، جعلی دین بیان نہیں جے کر دے، اسی اوہی دین بیان کرنے ہیں جیڑا دین اللہ نے قرآن پاک دے 30 پارے اندر بیان کیتا ہے اور مدینے والے امام اہل حدیث نے اپنے فرمان اندر بیان کیتا ہے۔ الفاظ لوگاں نے کھڑ لے۔ اچھا میں آج کل پتہ کی سن رہے ہیں، توجہ میرے بال، اے فلانے بندے دا جی قلب جاری ہو گیا، یہ قلب جاری کی ہے جی، یہ سا اللہ اللہ، ایدہ سا چل گیا، ایدہ سا بھی ذکر کردہ ہے۔ وہ دین دے نام تے ایکسرسائز کدوں دی شروع کیتی جے؟ اے دین دے نام تے ورزاں کدوں دی شروع کیتیاں جے؟ نبی علیہ السلام نے کدی بھی کسی صحابی دا قلب جاری کیتا ہے؟ میں جنہیں قلب جاری والے ویکھے نے، بد عمل ویکھے نے، بے نماز ویکھے نے، بدعتی دیکھے نے، جنہیں میں دیکھے نے قلب جاری والے اللہ دی قسم نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑان والے دیکھے نے۔ پھر میں ایک دن حیران ہو گیا کہ دوست میں نا وہ کلپ پہ یاد دکھاندہ سی، وہ ایک بزرگ صاحب نے پگڑی بننی ہے، اینج تشریف فرمان ہے، وہ ایک بندہ نا پڑکدا انہاں کول آندا ہے، وہ حضرت انہوں اینج کو چھڑ دے نے، وہ ڈگدا پراں جا کے ڈگ جاندہ ہے۔ ایک آدھا ذکر ہے، اے مسیطاں جکڑی تماش بھی نہیں شروع کیتی جے۔ اللہ دی عزت دی قسم، جب تک ساڑھے سینے چ دل تڑکدا ہے اور جب تک ساڑھے کول خون دا آخری قطرہ ہے اسی بدعات دا رد کر دے رہاں گے اور نبی پاک دی سنت دے چنڈے گھڑ دے رہاں گے۔ اے ذکر دے طور طریقے نہ پیغمبر دی سیرت اندر، نہ صحابہ دی زندگی اندر، نہ تابعین دی زندگی اندر، نہ تبع تابعین دی زندگی اندر، نہ سلف صالحین دی زندگی اندر۔ اچھا مینوں دسو، قرآن نبی پاک علیہ السلام تے اتریا ہے، امام الذاکرین نبی پاک علیہ السلام نے احباب گرامی قدر توجہ فرمانا، نبی کل کائنات علیہ السلام تے قرآن پاک اترے ہے، نبی علیہ السلام نے ذکر اذکار دیاں سب اہمیتاں حیثیتاں نو بیان فرمایا ہے، لیکن ایماندار نہ مینوں دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی بھی دیوے بند کرا کے اللہ 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 اس انداز دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کولوں ذکر بالجہر کروایا؟ تو جو میرے وال بھائی ذکر بالجہر کروایا؟ لائٹاں بند کر کے، اے میرے پیغمبر دا طریقہ ہی نہیں، میرے پیغمبر دا منہج ہی نہیں، میرے پیغمبر دا انداز ہی نہیں۔ احباب گرامی قدر جو گزارشات میں تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا، اللہ پاک دی توفیق دے نال اہل حدیث نماز بھی پیغمبر والی پڑھ دے، اہل حدیث ذکر بھی پیغمبر والا کر دے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے، سلطان المناظرین نہایت ہی محترم اور باوقار علمی اور عملی شخصیت، میری اور تواڈی محبوب شخصیت حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے۔ سچی بات ہے میرے جے کم علم دا انہاں دی موجودگی چ بیان کرنا یہ یقیناً میرے واسطے امتحان ہے۔ دعا کرو اللہ مینوں اس امتحان چ پاس کر دے۔ ادھے بولے ہو فیل کرنا چاہتے ہو؟ باہر صورت جڑی گل میں کرنی چاہنا، توجہ میرے وال، انشاءاللہ شیخ دا ولولہ انگیز خطاب ہوئے گا۔ میں نا 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے 1.5 پونے 2 گھنٹے دی گفتگو انشاءاللہ 5 منٹاں ہی ختم کرنی ہے۔
تسی پونے 2 گھنٹے ویکھ کے ٹائم بھی ویکھن لگ پے ہو انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ 20 تو 5 منٹ انشاءاللہ میں بات ختم کراں گا دسنا میں یہ چاہنا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 اور 21ویں پارے دی پہلی آیت او دا آخری ٹکڑا ہے والا ذکر اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن آیا ہے کہ اللہ دا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے اور لوگوں ہر حال دی اندر اپنے اللہ دا ذکر کریا کرو مسنون اذکار پڑھیا کرو مسنون دعاواں پڑھیا کرو میں ویسے ایک سوال کرنا ادھر ویکھیو چند دن پہلے کہ میں کتابچہ ویکھیا ہے اس 70 تے 80 صفحے دا کتابچہ سی میں باغ وضو مسیتے بیٹھا میں اس رات سو نہیں سکیا انی مینوں دن ہی تکلیف ہوئی ہے کہ 70-80 صفحے دے کتابچے دے اندر ایک بھی نبی پاک دی دسی مسنون دعا سرے تو موجود ہی نہیں اوہ حجریاں چ بہ کے دعاواں کر دے جے ساڈا ایک چھوٹا جہا سوال ہے تسی امت نو ساریاں مسنون دعاواں یاد کرا چھڈیاں نے سارے مسنون اذکار یاد کروا کے تسی تھک گئے ہو اگر کسی دعا اندر شرک نہیں بدعی الفاظ نہیں اس دعا دے پڑھن چ حرج نہیں لیکن لوگوں اپنی غمی دی اندر خوشی دی اندر ہر موقع تے مسنون اذکار نو اہمیت دیو مسنون دعاواں نو اہمیت دیو حافظ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث اصولی اور فقیہ گزرے نے انہاں کو کسی نے پوچھا حضرت اللہ فرماندے نے والذاکرین اللہ کثیرا کہ او لوگ جڑے بہت زیادہ اللہ دا ذکر کردے نے انہاں نو اللہ اجر عظیم دے گا اس ذاکرین اللہ کثیرا دی لمٹ کی ہے تعداد کنی ہے وہ فرمان لگے کہ صبح اٹھن تو لے کے تے رات سون تک جس جس موقع دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں دسیاں نے بندہ انہاں ساریاں دعاواں دا اہتمام کرے التزام کرے کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو والذاکرین اللہ کثیرا دی صاف اندر شامل فرما دین گے تو میرے پیارے بھائیوں اسی الحمدللہ نہ ذکر دے الفاظ کرنے ہیں نہ اسی اللہ دے فضل دے نال کیفیتاں بدلنے ہیں پھر ایک ظلم پتہ کی ہویا ہے جس موقع تے نبی علیہ السلام نے مسنون ذکر دسے ہے اتھوں اس ذکر نو ختم کر دیتا ہے اور اس جگہ تے اپنے کولوں ایک بدعی انداز دے نال طور طریقہ شروع کر دیتا ہے ایماندار نہ دسو امام سلام پھرے تے کی کہیدا ہے اللہ اکبر کبر واستغفر ثلاثن ایک باری اللہ اکبر کہیدا ہے تے 3 باری کی کہیدا ہے تے آ جڑا طریقہ ہے لا الہ الا اللہ اے 3 باری پڑھنا دسو کس میرے پیغمبر دی صحیح دی چو ثابت ہے اللہ اکبر تے واستغفر ثلاثن تے صحیح البخاری چے پھر مدینے چ زانہ ہوندیاں رہیاں مکے چ زانہ ہوندیاں رہیاں عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت بلال سیدنا ابو محذورہ ازانہ پڑھ دے رہے مکے مدینے دیاں زانہ اندر کسے ازام تو پہلا انہاں نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے ہے اللہ دی قسمیں کسے صحیح حدیث اندر دکھلا دیو کسے ضعیف حدیث اندر دکھلا دیو کہ حضرت بلال حضرت ابو محذورہ حضرت عبداللہ بن ابن ام مکتوم انہوں نے اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے ہے اللہ دی عزت دی قسم مسلک چھوڑ دیاں گا سونے دے اندر تول دیاں گا اللہ دا واسطہ ساڑی دعوت سنو ساڑا منہج سمجھو اسی آنے لوگ پھر دیکھو ظلم پتہ کیے جی تسی درود دے منکر ہو میں کہا اسی درود دے منکر کیوں ہوا آندے تسی اذان تو پہلے درود نہیں پڑھ دے لہذا تسی درود دے منکر ہو میں کہا پھر تے تسی بھی منکر ہو آندے جی اسی کیویں منکر ہاں میں کہا تسی سجدے چ نہیں پڑھ دے آندے جی سجدے چ پڑھنا تے ثابت نہیں تے میں کہا اذان تو پہلے پڑھنا بھی ثابت نہیں جے دھکے شاہی کرنی ہے پھر تے تسی بھی منکر ہو میں کہا رکوع چ نہیں جے پڑھ دے آندے مولوی صاحب عقل تہاڈی ٹکانے ہے رکوع چ پڑھنا تے ثابت نہیں تے میں کہا تہاڈی ٹکانے ہے اذان تو پہلے بھی ثابت نہیں سینہ زوری نہ کرو اذکار نو اللہ دی گل سنو لاہوریو ادھر ویکھو اسی شیطان نو جڑا سیدھا سادہ سمجھنے ہیں نا شیطان اڈا سیدھا سادہ کوئی نہیں انہوں پتہ ہے کہ ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے پگ شگ انہیں پائی ہے انہوں پتہ ہے نمازاں نمازاں پڑھتا ہے انہیں شراب تے پینی کوئی نہیں کسی دا چگا لٹنا کوئی نہیں جوا انہیں کھیڈنا کوئی نہیں وہ پھر بدعت تے لا دیندا ہے وہ پھر شرک تے لا دیندا ہے باہر صورت جڑی گل میں کرنی چاہنا احباب گرامی قدر بیان انشاءاللہ پھر کسی موقع تے کرانگے میں کہ تمہیں چھوٹا جہا تحفہ دینا چاہنا
گل سنو یہ لوگو، جیڑا بندہ چاہتا ہے نا اللہ مینوں زوال دی حسرت تے لعنت تو بچا لے، میری زندگی چ اللہ دی رحمت نہ کدی زوال نہ آوے، جیڑا بندہ چاہتا ہے نا میں دن ب دن بلندی دی طرف ترقی کراں، اور جیڑا بندہ چاہتا ہے نا اللہ مینوں کبر دی لعنت تو بھی بچاوے تے شرک دی لعنت تو بھی بچاوے، اور جیڑا بندہ چاہتا ہے نا اللہ مینوں ساری زندگی ہر قسم دے جادو اور نظر بد تو بچاوے، تو میرے پیارے بھائیو ادھر ویکھو، نبی پاک دا دسیا ہے کہ چھوٹا جہا جملہ جو میرے کو بطور تحفہ لے جاؤ، کانفرنس دا تحفہ سمجھ کے لے جاؤ، انہوں رج کے پڑھے آ جے، انشاءاللہ کدی کنڈ نہیں جی لگے گی۔ حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے میں بڑے بڑے دشمنوں دا مقابلہ کیتا ہے، فرقے باطلہ زالہ مزلہ دا مقابلہ کیتا ہے، آندھے نے میرے کو کچھ بھی نہیں سی، میں رج کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا سا، اللہ عزت فتح دے سارے دروازے ہی کھول دیندے سی۔ حافظ ابن تیمیہ فرماندے نے من داوا ما الحوکل فقد فوض امرہ الی اللہ ومن فوض امرہ الی اللہ فلا یخیب ابدا۔ حفصہ فرماندے نے جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت نہ پڑھدا ہے وہ اپنے سارے معاملے اپنے رب دی سپرد کر دیندا ہے، تے جیڑا بندہ اپنے معاملے اللہ دی سپرد کر دے، مل کے بولو اللہ کدی انہوں نامراد کر دے۔ ریاض سے میرے ایک دوست نے، انہوں کا نام ہے سعد عتیق العتیق، خطیب العرب نے، بڑے فصیح و بلیغ خطیب نے۔ وہ آندے نے میں ایک دن ریاض ایئرپورٹ تو جدے ایئرپورٹ اتریا تے ایک بندہ نا مینوں بار ٹیلی فون کری جائے، بار ٹیلی فون کرے جائے، میں جدوں فون دا سنیا نا اور مینوں پتہ کی آندا ہے، آندا واللہ یا شیخ انت داعی اسمعني لا تغفل الجوال والله كنت مسحوقا كنت مهموما كنت مريضا كنت مديونا فداومت على الحوقلة فرزقني الله كل نعمة۔ آندا شیخ صاحب ٹیلی فون بند نہ کریو، تقریراں بڑیاں کر دے جے، میری گل لوکاں تک پہنچا دیا جے، میں ایک بیمار آدمی سا، میں ایک مقروض آدمی سا، میں بڑا تنگ دست آدمی سا، مینوں کسی نے دس پائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ چ بڑی طاقت ہے، تو جو میرے وال بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ چ بڑی طاقت ہے، بڑی اللہ دی رحمت ہے، ایک کلمہ توحید ہے، ایک کلمہ استعانت ہے، ایک کلمہ محبت ہے، ایک کلمہ تواضع ہے۔ مینوں کسی نے دسیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ رج پڑھی ہے نا تے بندہ پار لگ جاندا ہے۔ آندا شیخ سعد میں پھر رج کے ہزاراں دی تعداد چلدا پھردا بہندا اٹھدا اپنی گڈی چلاندا دکان تے بیٹھا گھر بیٹھا ملازمت کردا، میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہا۔ شیخ صاحب مضى عدة اشہر، چند مہینے گزرے نے، اللہ نے مینوں صحت بھی عطا کر دیتی ہے، اولاد بھی عطا کر دیتی ہے، مال بھی عطا کر دیتا ہے، تے اللہ نے مینوں عزت بھی عطا کر دیتی ہے۔ لوگو لا حول ولا قوت الا باللہ ایک پوری یونیورسٹی ہے، اے دی اندر توحید دا شعبہ بھی ہے، اے دی اندر روحانیت دا شعبہ بھی ہے، اے دی اندر دین و دنیا دے سب خزانے نے، بس لا حول ولا قوت الا باللہ انہوں کثرت اور محبت دے نال پڑھو۔ آئیے میں تانوں چند ایک حدیثاں سنا کے بات ختم کراں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی فرمایا ہے والا ذکر اللہ ہے، بولیا جنا والا ذکر اللہ ہے اکبر۔ بس اپنے آپ کو کلا نہیں سمجھنا بھائی، جیڑا میرا نوجوان میری گل سن رہا ہے نا، کوئی مدرسے دا طالب علم جنہوں کو خطیب بنن دا شوق ہے، یا جیڑا کچھ چاہتا اللہ میرے علم چ نور پیدا کر دے، میرے عمل چ اللہ حلاوت پیدا کر دے، نوجوانوں اور جوانی دی سب تو بڑی سوگات لا حول ولا قوت الا باللہ جے۔ اللہ جنی جوانی دوے، جیسا علم دوے، جنی خوبصورت آواز دوے، عمل دوے، عجب تے گھمنڈ دا شکار نہ ہویا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ اور میں سمجھنا بڑھاپے دا سب تو بڑا سہارا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بزرگوں کدی نہ کیا کرو فلانا پوت مینوں چھڈ گیا ہے، فلاں مسئلہ بن گیا ہے، کثرت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اے دا نبی پاک نے ٹائم بھی کوئی نہیں دسیا، اے دی تعداد بھی کوئی نہیں دسی، اینوں کثرت دے نال پڑھنا ہے۔ کئی دوست جڑے نے نا وہ بیٹیاں دے رشتے لو پریشان نے، بھیناں دے رشتے لو پریشان نے، کئی قرض دے تھلے دبے نے، تو جو میرے بار رکھو بھئی انتظامی معاملے چلتے رہنے نے، وہ قرض دے تھلے دبے نے۔ گل سنو پا جی، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، لا حول ولا قوت الا باللہ رج کے پڑھیا جے، اللہ ہر خوشی عطا کرے گا تے اللہ ہر غم دور کر دے گا۔
رب دی رحمت اترتی دیکھو گے۔ اور قرآن چ اللہ نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا، اللہ دے بندو دربار اندر نہیں، مزار اندر نہیں، چھلیاں اندر نہیں، کڑیاں اندر نہیں، تاگیاں اندر نہیں، اینا لیرا پیرا فقیرہ تصویرہ دی پوجا اندر کچھ نہیں، کثرت دے نال لا حولا ولا قوت الا باللہ پڑھ، جدھر جائیں گا اللہ رستے کھولے گا، رحمتہ برکتہ نازل کرے گا۔ قرآن کی کہہ رہے ہے، فرمایا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہمیشہ باقی رہن والیاں نیکیاں کثرت نہ کریا کرو۔ صحابہ کہنے لگے وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام جی باقی رہن والیاں نیکیاں کیڑیاں نے؟ نبی علیہ السلام نے دسیا میرے صحابہ فلاں با نیکی دا اثر بھی باقی رہندا ہے، فلاں دا بھی باقی رہندا ہے، فلاں دا بھی باقی رہندا ہے۔ آخر دے نبی پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے وظیفہ کثرت نہ پڑھو، اے دیا اثر زندگی چ بھی باقی رہندا ہے، کاروبار چ بھی باقی رہندا ہے، مرن ویلے بھی باقی رہندا ہے، قبر اندر بھی باقی رہندا ہے۔ سیدنا ابو ذر فرماندے نے نبی علیہ السلام مینوں ملے، آپ نے فرمایا یا ابا ذر اکثر، اے میرے ابو ذر بہت زیادہ پڑھیا کر، بڑے کم دا بندہ ہے تے بڑا نیک بندہ ہے، اے میرے ابو ذر بہت زیادہ پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز العرش، اللہ پاک دے عرش دے تھلے جڑے خزانے نے انہاں خزانیاں جو ایک خزانہ اے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آؤ جڑی میں تیسری روایت سنانی چاہنا، ایک صحابی نے اپنے بیٹے نوں چھڑکیا تے کہنے لگے دس نبی علیہ السلام نہ تیری کدوں دی ملاقات ہوئی ہے؟ اور صحابی ننے منے صحابی آندے نے کافی وقت گزر گیا ہے، انہاں دے والد صحابی آندے نے جا کے نبی علیہ السلام دی خدمت کر، اور ننا منا صحابی آندا میں نبی پاک دے دروازے کول بیٹھ گیا، اچانک نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک چو باہر نکلے، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، پیغمبر علیہ السلام نے پیار نہ مینوں اپنی ایڑی ماری ہے، تے ایڑی مار کے نبی علیہ السلام فرماندے نے الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اور میرے دروازے تے بین والے میں تینوں اللہ دے جنت دے دروازے چوں ایک دروازے دے بارے نہ دساں۔ جنت دے 8 دروازے، ایک دروازے دا نام باب الصلاۃ ہے، ایک دا نام باب الصدقہ ہے، ایک دا نام باب الجہاد ہے، ایک دا نام باب الریان ہے، ایک دا نام باب الایمن ہے، ایک دا نام باب الوالد ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی میں تینوں جنت دے دروازے چوں ایک دروازے دے بارے نہ دساں۔ صحابی آندے نے اللہ دے نبی ضرور دسو۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ۔ اس کلمے نال اللہ نو اینا پیارے، اللہ پاک نے جنت دے ایک دروازے دا نام رکھیا ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آؤ لوگو جڑی میں تو انو چوتھی یا پنجویں حدیث سنانی چاہنا، بعض محدثین نے بلکہ امام البانی نے بھی انو حسن قرار دیتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے جنت دے اندر کاشتکاری تے جنت دے اندر پودے لگ جاندے نے۔ آؤ لوگو جڑی میں ایک اور حدیث پڑھنی چاہنا، حضرت عبداللہ بن قیس ابو مشاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں نبی علیہ السلام دے پیچھے چلدا جا رہے ہیں تے نبی پاک نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیسن، اے عبداللہ بن قیس ابو مشاشری، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، میں جنت دے خزانیاں چوں تینوں اج ایک خزانہ نہ دواں۔ صحابی آندے نے کیوں نہیں اللہ دے رسول؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ رج رج کے پڑھیا کر، اے جنت دے خزانیاں چوں ایک خزانہ ہے۔ اوے اے نہ ویکھیا کرو میں 15,000 لینا، میں 20,000 لینا، میں 12,000 لینا، میں 2.5 مرلے دے مکان چ رہنا، میں 5 مرلے دے مکان چ رہنا، میں اللہ دی عزت دی قسم
اٹھا کے کہنا اگر تیریاں بچیاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا نے, اگر تیرے بچے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے نے, اگر تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے تے تیرے ٹوٹے مقام دا مقابلہ ایک قارون دے خزانے تے محل بھی نہیں کر سکدے. اے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت دا خزانہ ہے, عرش دا خزانہ ہے, اللہ دی رحمت ہے, اے دے اندر نور ہے, سرور ہے, برکت ہے, رحمت ہے, بہار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ میرے مسلک دا ماٹو ہے, میرے مسلک دی دعوت ہے, میرے مسلک دا خلاصہ ہے, میرے خطبات شب و روز دی محنت دا نچوڑ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی کہے نا یہ دا معنی پتہ کی ہے, کوئی کہے نا میرا بابا تیریاں لتاں بھن دے گا, اسی تیرے کاروبار ٹھپ کر دیاں گے. لا حول دا ایک معنی ہے نو چینجنگ, تو میری زندگی جو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی بندہ دھمکی لائے نا تو کہنا ہے جا جا کے کم کر, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میری زندگی جو کوئی چینجنگ نہیں پیدا کر سکتا, کوئی حرکت نہیں تے کوئی شے پھڑن دی قوت تے طاقت نہیں الا باللہ مگر اللہ پاک دی مدد تے توفیق دے نال. آؤ لوگو جڑی گل میں دسنی چاہن, ایک نا شیخ ساڑے دوست نے, انہوں دا نام ہے نواف الخیات. وہ آندے نے میرے محلے چوں نا ایک بندے نو 5 مرلے دا انہیں پلاٹ لیا, جدوں نے نیاں کھودیاں نا تے نیاں چوں انہوں ایک صندوق ملیا سونے دا, انہیں خیر ویچیا, خزانہ ملیا, انہیں فروخت کرتا, او دے پیر زمین تے نہیں سن لگ دے. شیخ فرماندے نے انہوں تے زمین چو خزانہ دنیا دا ملیا ہے تے نہ چاہ چڑھیا ہے, تے جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دا ہے اللہ نے انہوں جنت دے خزانے عطا فرما دیتے نے. فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آخری 2 حدیثاں دے میرا سلام. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا باللہ قال اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدو بندہ کہندا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, بندہ زمین تے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے. نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عرش تو اللہ جواب دیندے نے اسلم عبدی واستسلم, میرا بندہ میرا مطیع ہو گیا ہے, میرے بندے نے سارے معاملے میری سپرد کر دیتے نے. ایک روایت میں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کہندے نے سادہ کا عبدی, میرے بندے نے سچ بولے آئے, لا حول ولا قوت الا باللہ. لو جی آخری روایت سنو, میں بات ختم کرا. تھی تو مجھے واقعی فیل کرنا چاہتے جے شیرے والے حدیث بھی میرے نیڑے پاتے جے سلطان المرادرین دے سامنے پتہ نہیں کیویں گل کرن ڈیا تے شیرے والے حدیث دی موجودگی دسو ہن تسی چاہندے کی جے. آخری حدیث سن لو, گل ختم کریے. ایک واری بہار پیدا کرو, ہاں جناب محمد, جناب محمد حضرت مولانا عمر صدیق صاحب کوئے زندہ باد, حضرت مولانا عمر صدیق صاحب نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آیا فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آخری حدیث رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے وہ شرک نہیں کردا, 5 ٹائم دی نماز پڑھ دے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے تے اللہ دے بندیاں دے حق ادا کر دے. مرن لگا پڑھ گیا لا حول ولا قوت الا باللہ لم تمسہ النار, ایسے بندے تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. کیوں جی ماشاءاللہ ادھر ویکھو تسی لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے بھی پڑھ دے ہو تے انشاءاللہ پہلے نو زیادہ پڑھو گے. اچھا میں کارڈ دے چلا احمد یزدانی نو انشاءاللہ لے جاؤ گے, سردی بڑی ہے دھیان کریو, انشاءاللہ پڑھو گے, پہلے نالوں زیادہ پڑھو گے. ہاتھ کھڑا کرے, ہاں کیڑا کیڑا پڑھے گا. یا اللہ جیدی کونی نیوی ہے انہوں بھی کچھ نہیں دینا, جنہیں ہاتھ نہیں چکیا انہوں بھی کچھ نہیں دینا, تے جنہیں اے میرے ہاتھ چکیا نا اللہ انہوں کعبۃ اللہ دے سامنے پڑھن دی توفیق دے دے.
بوفے پلس 5 سٹار ہوٹل اللہ سب سہولتاں مکے دیاں دے دے، اللہ انہوں مدینے پاک چ پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ تھلے کرو لاہوریو، موت مینوں بھی آنی ہے تے موت تسی نہ بولو تسی کتھے مرنا ہے، دعائے کرو۔ ادھر ویکھو نیکو پاک بیٹھے جے، سارے میرے ورگے گندے گناہگار تے نہیں جی آئے، میں ویکھ رہا بڑے بڑے نیک بندے بیٹھے نے کہ دعا کر چھڈو، مسافر دی تے اللہ ویسے بھی رد نہیں کردا۔ اللہ جدوں موت آئے وضو دی حالت چ اے وظیفہ ساڈی زبان تے جاری کر، اللہ ساڈی زبان تے جاری کر دی۔ تسی ایڈا ہاتھ نہ بھی نہ چک دے تے مینوں پتہ ہی تسی پہلے بھی پڑھ دیو تے اگے بھی پڑھنا ہے۔ اگلی گل مینوں دسو تو کسے بندے نوں بھی اس پاسے لاؤ گے؟ لاہوریے سارے نوں پھڑ پھڑ کے داتا دربار لئی جاندے نے، تسی بھی کسے نوں اس پاسے لاؤ گے؟ درجن بندہ انشاءاللہ بڑا ہے۔ لو جی کم از کم تسی 12 بندے اپنے ذمے لو۔ کوئی کہے نا تانوں کہ میرے کو بیٹا نہیں، ادھر ویکھو انہوں کہنا گل سن اے رج کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر، اللہ پاک تینوں نیک سالے نرینہ اولاد عطا کر دے گا۔ کوئی کہے نا میں مقروض ہاں، کہ گل سن اے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر، اللہ تیرے قرضے ادا کر دے گا۔ لوگو مالک نے کوئی خوشی ایسی بنائی نہیں جے جیڑی ایدی برکت نہ ملے، کوئی غم ایسا ہے ہی نہیں جے جیڑا ایدی برکت نہ دور نہ ہوئے۔ میرے جماعت دے سرخیل خطابہ حضرت پسروری صاحب، محترم عمر صدیق صاحب تشریف فرمانے، اصل عالمانہ فاضلانہ انشاءاللہ خطابات انہاں دے ہون گے۔ میں طالب علم نے جو سنایا ہے اللہ عدہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔